اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لکا۔ السلام علیکم ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، میں قرآن کا راکی آصف امین شیخ امین رقیہ سروسز جیلم پاکستان سے آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ حصہ دوم ہمارا آج کا پروگرام ہے۔ حصہ اول میں ہم نے سیکھا کہ کون سے ایسے رستے ہیں جس سے جنات جو ہیں وہ انسانی جسم کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 1 تھا کھلایا گیا یا پلایا گیا جادو، جو کہ ڈائریکٹلی آپ کے معدے میں ہوتا ہے، عمل کی شکل ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فاصلاتی جادو، جس میں کہ عمل انسانی جسم سے دور کسی قبرستان، کسی درخت کے ساتھ، کسی کنویں میں، کسی جگہ بھی ڈالا گیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں سیکھنے کے لیے تیسرے اور چوتھے رستے کو، جس میں جنات جو ہیں اور جادو جو ہے وہ ہمارے جسموں میں اثر پذیر ہوتا ہے۔ تو یہ خطرناک شکل جو انشاءاللہ ابھی آپ ہم سے سنیں گے، خطرناک اس لیے ہے کہ یہ سال ہا سال انسانی جسم کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں وہ عمل جو انسانی باڈی کے اندر ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں۔ یقینی طور پہ یہ کام انسانی طریقہ کار کے مطابق تو ہو نہیں سکتا۔ اس عمل کو انسان کے جسم میں لانے والے جنات ہوتے ہیں۔ جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انرجی کی فارم دے رکھی ہے۔ وہ جس چیز کو چاہیں اس کو انرجی میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ دیوار ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، چاہے لوہے کی دیوار ہو، وہ کسی بھی کوانٹٹی کو اور کموڈٹی کو انرجی میں چینج کرنے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی قدرت کی طرف سے صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو عمل جو جادوگر جادو جس پہ باندھتا ہے وہ گوشت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے، تعویذات ہو سکتے ہیں، وہ بال ہو سکتے ہیں، وہ کاغذ ہو سکتا ہے، وہ کپڑا ہو سکتا ہے، وہ پتھر ہو سکتا ہے، وہ شیشہ ہو سکتا ہے۔ ایسی چیزیں بے شمار استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کو جب جنات انسانی باڈی میں لاتے ہیں تو یہ ٹھوس شکل میں نہیں آ سکتی، یہ مایا شکل میں آتی ہیں، اور اس کے انسانی جسم میں داخلے کے رستے جو ہیں نارملی آپ کے کھلے ہوئے زخم، مسام انسانی جسم کے، ناک کے نتھنے، اس کے اندر جو سوراخ ہیں، یہ رستہ، اس کے علاوہ آنکھیں، یہ بڑا مین رول پلے کرتی ہیں۔ عمل کو باڈی میں لانے کے لیے جنات کو بالکل آسانی پرووائڈ ہو جاتی ہے۔ عمل جسم میں جب لایا جاتا ہے تو جس جگہ پہ اس کو رکھنا مقصود ہوتا ہے اس جگہ میں آنے کے بعد یہ اپنی جناتی ٹھوس شکل اختیار کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ جناتی ٹھوس شکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ MRI میں، الٹرا ساؤنڈ میں، ایکس ریز میں یہ جنات کے رکھے ہوئے جو عمل ہوتے ہیں اور جنات یہ نہیں نظر آتے۔ اب یہ کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ نظر آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت خواب میں مریض کو آتی ہے اس شکل میں آ جاتے ہیں نظر، یا جو معالج کام کر رہا ہے، جو راکی ہے قرآن کا، اللہ تبارک تعالیٰ خواب کے ذریعے بھی اس کو گائیڈنس فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ راکی حضرات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روحانی طور پہ ایسی قوت دی ہوئی ہوتی ہے جسے آپ باطنی آنکھ کہتے ہیں یا تھرڈ آئی کہتے ہیں، جو ان 2 آنکھوں کے علاوہ اس جگہ پہ دماغ کے اندر ایسے شخص کی اللہ تبارک تعالیٰ اوپن کر دیتے ہیں، جس سے وہ بے شمار ایسی چیزوں کو دیکھ پاتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ پاتا۔ تو بس بات سمجھانی جو مقصود تھی، جو آپ نے سیکھی ہم نے یہ سیکھا کہ یہ عمل جو ہیں باڈی کے اندر آتے ہیں اور یہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دیوار میں کیل کو گاڑ دیا جائے، تو اب وہ اپنی جگہ سے تو نہیں ہلے گا جب تک اس کو نکال نہ لیا جائے۔ اب یہ عمل اگر کسی بچے کے دماغ میں لگایا گیا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے، تو وہ اپنی پڑھائی اسکول کی جو ہے، کالج کی ہے، جو بھی اگر وہ جاب والا آدمی ہے تو جو بھی اس کی اسائنمنٹس ہیں وہ اس کو آتی ہیں۔ لیکن جب ایکچولی امتحانی مرکز میں پیپر شیٹ پہ یا کمپیوٹر پہ وہ بیٹھتا ہے لکھنے کے لیے، تو اس وقت وہ جنات اس کی میموریز کو جو ہیں وہ متاثر کرتے ہیں، وہ گڈمڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا بھلا پڑھا ہوا ذہین بچہ وہاں پہ جا کے بیکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
نتیجتاً فیلیور آ جاتے ہیں امتحانات کے۔ اسی طرح اگر یہ عمل کسی کے گردے کے ساتھ باندھا گیا ہے اور وہاں پہ عمل رکھ دیا گیا ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس جگہ پر جنات کیونکہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، ان کے صرف اس ماہیت کی وجہ سے وہاں پہ انفیکشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا برا اثر جو یہ ڈالتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دوائی میڈیکلی دی جاتی ہے مریض کو، اس کے اثرات کو وہ اس طرح آنے نہیں دیتے جس طرح دوائی عام کسی آدمی پہ اثر کرے گی۔ نتیجتاً ایسے شخص کا گردہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے نکارہ ہوتا ہے، پھر وہ ڈائلیسس کی طرف چلا جاتا ہے، پھر سم ٹائمز کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، وہ دیگر مراحل بہت سارے تکلیف دہ جو ہیں وہ گزرتے ہیں اور موت بھی اس میں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اووریز میں اگر یہ عمل باندھا گیا ہے تو وہ بچہ نہ ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اختیار اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹ ڈالنے کے لیے ابلیس کی طرف سے جاری کردہ اس کا جو مشن ہے وہ شیاطین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ پاک کی حکمت اور اس کی مدد اور اس کا رحم جو ہے وہ غالب آتا ہے، لیکن کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابلیس اور شیاطین اور اس کی ذریت کو یہ طاقتیں دے رکھی ہیں یہ شر پھیلانے کی، جس کا بہرحال محاسبہ روز قیامت ہوگا، ان کو بہرحال یہ پاورز بھی اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، تو یہ رکاوٹیں آپ کی زندگی میں آپ کے سننے میں آتی رہتی ہیں۔ کسی باڈی میں ایک سے زیادہ عمل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے تسبیح پروئی ہوتی ہے، ایسے کسی انسان کا جسم مختلف عملوں سے پرویا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر عمل پہ اس کے لیبر ایکٹیو جنات باڈی کے اندر موجود رہتے ہیں۔ اس عمل کو اور ان جنات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے بیک پہ چڑیل، دیو، عفریت، شیاطین لیول کے جنات جو بذات خود جادوگر ہوتے ہیں اور عمل پھونکتے رہتے ہیں، وہ رینیو بھی کرتے ہیں، اس کو تازہ بھی کرتے رہتے ہیں اس جادو کو، اور اپنے بھیجے ہوئے جنات سے فیڈ بیک بھی لیتے رہتے ہیں۔ ایسے مریض کو جب علاج کے لیے لایا جاتا ہے تو یہ خبر بہت جلدی ان تک پہنچتی ہے، اگر علاج کو کامیابی حاصل بھی ہو تو وہ بیک پہ نیا جادو اس کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور نیا عمل اس کے طرف لاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا مشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مریض جو ہے وہ بعض دفعہ کانسٹنٹ کسی جگہ پہ پین بتاتا ہے، کسی ایک مخصوص حصے میں ہو سکتا ہے، مختلف حصوں میں ہو سکتا ہے۔ تو رقیہ الشریعہ کے جو قرآنک اور شریعت کے علاج ہیں، اس میں ہم ایسے موقع پہ مریض کو حجامہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، کپنگ جو ہے۔ لیکن یہ جو ماڈرن ٹائمز کی آج آپ کپنگ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ 8-8 اور 10-10 اور 12-12 سے زیادہ بلکہ 20-20 کپس ایک ٹائم پہ مریض کو لگائے جاتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ شریعت کی کپنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو دی گئی ہے وہ چاند کی تاریخوں سے منسلک ہے۔ ایسے مریض کو جب ہم حجامہ سجیسٹ کرتے ہیں تو اس پہ 1، 2 یا 3 سے زیادہ کپ نہیں لگائے جاتے، اور جب اس پہ حجامہ باندھا جاتا ہے تو قرآن خاصا پڑھا جاتا ہے، مخصوص آیات کو پڑھا جاتا ہے جو اس جادو سے منسلک ہوتی ہیں۔ وہ اخراج کی آیات ہیں، جنات کو جلانے کی آیات ہیں، وہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہیں۔ تو جو کپنگ میں وہ ہلکا سا خون اور ٹاکسک باہر آتا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے وہ عمل جو ہے باڈی میں سے باہر آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ منسلک جنات جو ہیں وہ قرآن کی آیات کی وجہ سے ختم ہوتے ہیں۔ عمل جب ختم ہو جائے گا تو جنات کے پاس جواز نہیں رہتا، وہ اوپن ونڈو، وہ کھڑکی بند ہو جاتی ہے رقیہ میں، جس سے جنات جو تھے اس جسم کو نقصان دے رہے تھے۔ تو یہ بات آپ نے آج سیکھی کہ جب تک عمل باڈی سے ریموو نہیں ہوگا، جنات کا باڈی میں نقصان دینا بند نہیں ہوگا۔ مستند علاج کی ضرورت ہے، عمل باڈی سے ریموو ہوں گے تو جنات کا آنا ریموو ہوگا۔ جب تک باڈی کے اندر عمل موجود ہیں، مریض عارضی راحت پا سکتا ہے، نجات نہیں پا سکتا۔ یہ رقیے کے اصولوں میں سے اصول ہے۔ بے شمار معالجین جو ہیں وہ مریض پہ ٹائم لگا کے خود تنگ آ جاتے ہیں۔ مریض اور اس کے لوائقین جو ہوتے ہیں
وہ پیسے خرچ کر کے پڑھائیاں کر کے بالکل عاجز آگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے کیسز ہمارے پاس بہت آتے رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ انٹیلیجنس سے کام نہیں لے رہے ہوتے یا اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ عمل کو ڈیفیوز کر سکیں، عمل کو نکال۔ جب تک عمل نہیں نکلے گا جنات سے جان نہیں چھوٹے گی۔ یہ نقطہ آپ نے آج سیکھ لیا۔ اچھا، اب چلتے ہیں ہمارا چوتھا جو رستہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ چوتھے رستے کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جیسے اتفاقیہ کسی کا جادو میں انوالو ہو جانا، ایکسیڈنٹلی جادو کا آ جانا۔ اچھا، یہ ایکسیڈنٹلی کیسے ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹلی کی میں ایک مثال آپ کو یاد آ گئی مجھے، میں دیتا چلوں۔ ایک بہن کالے جادو سے متاثرہ سعودیہ سے پاکستان آئیں۔ اس وقت گھر والے اور فیملی بالکل یہ ریئلائز نہیں کر رہے تھے کہ یہ کوئی جادو کا معاملہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو ڈپریشن، ہسٹیریا اور ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا جا رہا تھا۔ دوسری میرڈ بہن اس کی مدد کرنے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ ایک ہی بستر میں وہ سوتی تھی۔ جو صحت مند بہن تھی وہ اس کی خدمت کے نام پہ ظاہر ہے اس کو کوئی مالش کرتی رہی، کوئی پاؤں دباتی رہی، کوئی سر دباتی رہی۔ اب جو متاثرہ خاتون تھی ان کے ساتھ ان کی باڈی کو جنات گھیرے ہوئے تھے۔ عمل خاتون کی باڈی کے اندر تھے، جنات اس پہ ڈیوٹی کر رہے تھے۔ جو بہن اس کی باڈی کے قریب چلی گئی، ٹچ میں چلی گئی، خدمت میں چلی گئی، جھوٹا میٹھا اس کا کھانا شروع ہو گئی، تو جنات نے فوری طور پہ وہ باڈی بھی ساتھ ٹیک اوور کر لی جو اس باڈی کے قریب آ چکی تھی۔ اب سچویشن بالکل الٹ ہوگی۔ ایک وہ خاتون جو متاثرہ ہیں، دوسری وہ جو ساتھ خدمت کی وجہ سے آئیں اور لپیٹ میں چلی گئی۔ اب ایک کی جگہ پہ دو گھر ڈوب گئے۔ تو اس شکل کو ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی انوالو ہو جانا۔ اس میں عمل دوسرے کی باڈی میں ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں نہیں آیا ہوا، لیکن کیونکہ آپ بغیر اپنی حفاظتی دعائیں پڑھے، بغیر آیت الکرسی، بغیر کل پڑھے، اپنا حصار کیے بغیر ایسے مریض کا جھوٹا کھاتے ہیں یا قریب چلے جاتے ہیں، تو ایسی شکل میں بھی جنات باڈی کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں۔ اکابرین کہتے ہیں کہ کسی مجذوب کی خدمت کرنا خود بخود یا اس کے جھوٹے کو کھا لینا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ دین اسلام میں، قرآن میں تو کسی مجذوب کی کوئی کہانی نہیں ملتی، نہ ہی کوئی حوالہ موجود ہے، لیکن ہمارے معاشرتی سسٹمز میں جو سو کالڈ ہم کسی مجذوب کا تصور رکھ سکتے ہیں، رقیہ کی زبان میں تو ہم اس کو جنات کا گھیرا ہوا، پکڑا ہوا شخص کہیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے آپ اسے پاگل پنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اکثر ایسے حضرات جو ہوتے ہیں یا خواتین بھی اگر ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، قطعی طور پہ وہ وضو میں نہیں ہوتے، نہ وہ نماز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، نہ قرآن کے ساتھ۔ تو ایسی باڈیز کو بھی جنات نے، کافر جنات نے، گندے جنات نے گھیرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایک سرکل بنا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے کسی شخص کے قریب چلے گئے، اس کا جھوٹا کھایا یا اس کی ٹانگیں سر دبانا شروع کر دیے، آپ نے اس کو ولی اللہ سمجھا، کو پہنچا ہوا بابا سمجھا، تو اس شکل میں بھی وہ جنات جو ہیں وہ باڈی کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی عمل نہیں ہوتا، کوئی جادو نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو اس پاگل یا اس مجذوب کے اندر ہوتا ہے۔ آپ ان جنات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، آپ پہ بذات خود کوئی جادو نہیں، لیکن جب یہ جنات آپ کے باڈی میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کی باڈی ان کے لیے ایز اے ریزیڈنس کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ایک سیدھی سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، کیونکہ یہ آتش کی بنی ہوئی چیز ہے۔ جب آپ کے یا میرے خاکی جسم میں یہ آتے ہیں تو پھر باڈی کے اندر ڈسٹرکشنز جو ہیں وہ آنی شروع ہوتی ہیں، جس کا رزلٹ ہمارے پاس میڈیکل ایشوز کی شکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار۔ دوسرا، یہ جو مختلف علاج کے طریقہ کار ہوتے ہیں، جس میں کسی نے صدقے کے طور پہ سر سے سری وار کے پھینکی یا پھیپھڑے پھینکے یا گوشت پھینکا، وہ اتار کی شکل میں عاملین دیتے ہیں، تو وہ جو اتار ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی کافر جنات ہی منسلک ہوتے ہیں۔ کسی نے رستے میں پھینک دیا، اب اسکول سے بچے آ رہے ہیں، انہوں نے بکرے کی سری پڑی ہوئی دیکھی، ان کے لیے تو وہ کھیل بن جاتی ہے، فٹ بال بن جاتا ہے۔ کسی نے سینگ سے پکڑا، کسی نے کان سے پکڑا، اس کو پھینکنا ادھر ادھر شروع ہو گئے، کسی نے اوپر اس کو ٹھوکر لگا دی۔
تو ان ساری شکلوں کے اندر جو ہے جنات فوری طور پہ ایسے انسانی وجود کو پکڑ لیتے ہیں جو ان کی چیز کو چھیڑتا ہے۔ اب یہ شریر فطرت ہوتے ہیں جنات، یہ بات آپ جانتے ہیں۔ ایسے بچے، ایسے مرد و خواتین ایکسیڈنٹلی بھی پکڑے ہوئے آ جاتے ہیں اور پھر ان کے معمولات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وجوہات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، چھوٹے موٹے واقعات کو ایک دم لوگ جادو میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ کافی حد تک ہمارے معاشرے میں سچ بھی ہے۔ تو الحمدللہ ان ساری باتوں کے جو علاج ہیں وہ بہرحال قرآن اور شریعت پرووائڈ کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ خود ان معاملات کے اچھے نالج قرآن اور سنت کے حاصل کریں۔ گرد و پیش میں معاشرے میں ایسی فیملیز، ایسے اشخاص کو دیکھیں جن کے علم کمزور ہیں، ان کی شناخت کیجئے، ان کے لیے گائیڈنس پرووائڈ کیجئے۔ پھر جو یہ سلسلہ آستانوں کا اور عاملین کا اور لٹنے لٹانے کا ہے، یہ کسی طرح رکنے میں آئے گا۔ ہمارے رکیے کہ ان لیکچرز کا ایک مقصد آپ کو اویئرنس پہنچانا ڈیفینیٹلی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ 4 صورتحال جو رستے بنتے ہیں جادو جنات کے کسی انسان کے جسم میں اثر پذیر ہونے کے، یہ آپ کی سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ایک شکل جو جاتے جاتے آپ کے ساتھ ہم وہ بھی ڈسکس کر دیں، وہ شکل ہوتی ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کسی پہ آسیب آ گیا یا جن آ گیا۔ 2 وجوہات ہوتی ہیں، یہ کسی پہ عاشق ہو سکتے ہیں، انتقامی کارروائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وجوہات ان کے پاس اپنی ہوتی ہیں، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، انشاءاللہ ہم لیکچر دیں گے اس پہ بھی۔ ایسی شکل میں نہ تو عمل ہوگا باڈی کے اندر، نہ ڈسٹنس پہ پڑا ہوا عمل ہوگا، یعنی سرے سے کوئی جادو کا عمل ہوگا ہی نہیں، یہ پوزیشن ہوگا، یہ تصرف ہوگا کسی جن کا، کسی دیو کا، کسی چڑیل کا، کسی سائے کا، کسی عفریت کا، کسی باڈی کو پکڑنے کا۔ اس میں جادو ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک قرآن سے اس کے علاج ایک سیریز میں کسی تجربہ کار راکی سے نہ کروائے جائیں، عام طور پہ گھریلو پیمانے پہ جو ٹوٹکوں کے طور پہ علاج کیے جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر لوگ کنٹینیوسلی علاج بھی نہیں کر پاتے، ان مسائل سے جان نہیں چھوٹتی۔ قرآن کے علاج آسان ہیں، بہت آسان ہیں۔ ان چیزوں سے معاشرہ آسانی سے باہر آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا ہے۔ تو جب تک خلافت کا مقام آپ نہیں پہچانیں گے، یہ چیزیں حاوی رہتی ہیں، اپنا آپ دکھاتی رہتی ہیں، آپ کو خوف زدہ کرتی رہتی ہیں، نقصانات ہوتے رہتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ہمارا یہ رشتہ اس ویڈیو لنک کے ذریعے جڑا رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور کل امت کو اپنی امان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔